پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تحریک لبیک وہ واحد مذہبی سیاسی جماعت ثابت ہوئی ہے جس کے احتجاج کے بعد ہر مرتبہ ریاست نے ہتھیار ڈالے اور معاہدہ کر کے اس کے احتجاج سے جان چھڑوائی۔ تحریک لبیک ہی وہ واحد تنظیم ہے جس کو کالعدم قرار دینے کے بعد فیصلہ واپس لے لیا گیا اور قومی دھارے کی سیاست میں حصہ لینے کی کھلی آزادی دے دی گئی۔ ناقدین کے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس تنظیم کو اسٹیبلشمنٹ نے مین سٹریم سیاسی جماعتوں کو وقت پڑنے پر نیچا دکھانے کے لیے کھڑا کیا ہے، اور اسی لیے کسی بھی حکومت کو تحریک لبیک کی شدت پسندی روکنے کے لیے کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس برس اپریل میں وزیر اعظم عمران خان نے تحریک لبیک کے پرتشدد مظاہروں کے بعد اس پر پابندی لگانے کی ہمت تو کر لی تھی، لیکن وہ 6 مہینے بعد ہی اس فیصلے کو واپس لینے پر مجبور ہو گئے۔ البتہ حالیہ برسوں میں سنی مقطع فکر سے تعلق رکھنے والی مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان اور ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر ابھری ہے۔ تنظیم کے تازہ ترین مطالبات میں فرانس میں حکومتی سرپرستی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر فرانسیسی سفیر کی بے دخلی اور رواں برس اپریل میں دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار اس جماعت کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی بھی شامل ہے۔ تحریک لبیک کے مظاہروں اور احتجاجی دھرنوں کے دوران اموات کے علاوہ کئی روز تک ملک میں نظام زندگی مفلوج رہنے اور شہریوں کے جان و مال کو درپیش چیلنجز کی وجہ سے مختلف حکومتوں کے لیے یہ مسئلہ درد سر بنا رہتا ہے۔ تحریک لبیک کے دھرنوں کے باعث حکومتوں کی جانب سے بھی بڑے فیصلے لیے جاتے رہے، کبھی وزراء کے استعفے تو کبھی فرانس کے خلاف قرارداد کی منظوری کے ذریعے بھی ان دھرنوں کو ختم کیا جاتا رہا۔ یاد رہے کہ توہین مذہب کا الزام لگا کر جنوری سن 2011 میں پنجاب کے اس وقت کے گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے پولیس اہلکار ممتاز قادری کی سن 2016 میں پھانسی کے بعد تحریک لبیک بننا شروع ہوئی۔ ممتاز قادری کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ملک بھر سے لاکھوں افراد لیاقت باغ آئے، جن میں علامہ خادم حسین رضوی سمیت سنی مقطع فکر کے دیگر علماء بھی شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اہل سنت جماعتوں کے دھرنوں کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ گو کہ اس وقت تحریک لبیک کی باقاعدہ بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، تاہم اہل سنت علماء علامہ خادم حسین رضوی، پیر محمد افضل قادری، انجینئر ثروت اعجاز قادری اور علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سمیت ہزاروں کارکنان نے اسلام آباد کے ریڈ زون ڈی چوک پر دھرنا دے دیا۔ کئی روز جاری رہنے والے دھرنے کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ٹریفک کا نظام متاثر رہا، جبکہ مشتعل افراد نے میٹرو بس اسٹیشن سمیت املاک کو نقصان پہنچایا، جس پر متعدد افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے۔ بعد ازاں مسلم لیگ نون کی حکومت میں شامل بریلوی مقطع فکر کے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے بعد گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات واپس لینے کی حکومتی یقین دہانی پر دھرنا ختم ہوا۔ سن 2017 میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں قومی اسمبلی کے اراکین کے حلف نامے میں تبدیلی پر تحریک لبیک نے اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کا استعفیٰ طلب کیا۔ تحریک لبیک نے اسلام آباد کی جانب مارچ کر کے وفاقی دارالحکومت کو 3 ہفتوں تک بند کیے رکھا۔ بعد ازاں فوج کی مداخلت کے بعد حکومت کے ساتھ ہونے والے ایک معاہدے کے تحت تحریک لبیک دھرنا ختم کرنے پر راضی ہو گئی، جس کے تحت وفاقی وزیر قانون زاہد حامد مستعفی ہوئے۔ اس معاہدے میں جنرل فیض حمید نے بطور ضامن دستخط کیے تھے۔ ماہرین کے مطابق حکومت کو معاہدے کے لیے دباؤ میں لانے میں کامیابی سے تحریک لبیک کی حوصلہ افزائی ہوئی اور یہ جماعت مزید منظم ہو گئی۔ اسی دھرنے پر سپریم کورٹ نے فروری سن 2019 میں از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سنایا، جو فیض آباد دھرنا کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے۔ عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی معاملات میں مداخلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عدالتی حکم میں سڑکیں بلاک کرنے اور نقص امن کے مسائل پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس دوران فیض حمید کے حکم پر دھرنے کے اختتام پر شرکاء میں رقوم تقسیم کرنے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ اکتوبر سن 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت پانے والی مسیحی خاتون آسیہ کو بری کرنے کا حکم دیا تو تحریک لبیک نے ایک بار پھر ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ تحریک لبیک کے احتجاج کے باعث ملک بھر میں نظام زندگی ایک بار پھر مفلوج ہو کر رہ گیا اور مختلف شہروں کے اہم مقامات پر تحریک کے کارکنان نے دھرنے دے دیے۔ اس دوران حکومت نے تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے، جس کے بعد 5 نکاتی معاہدہ طے پایا۔ معاہدے میں آسیہ کی رہائی کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے، آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے اور تحریک کے کارکنان کے خلاف درج مقدمات واپس لینے پر اتفاق کیا گیا۔ نومبر سن 2018 میں لاہور کے چیرنگ کراس میں دھرنے کے دوران ریاستی اداروں، فوج اور عدلیہ کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کے الزام میں تحریک لبیک کے مرکزی رہنماؤں پیر محمد افضل قادری اور علامہ خادم حسین رضوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں مئی سن 2019 میں پیر افضل قادری اور علامہ خادم حسین رضوی کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد ایک ویڈیو بیان میں پیر افضل قادری نے چیرنگ کراس میں اپنی تقریر پر معذرت کرتے ہوئے تحریک لبیک سے
الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ فرانس میں گزشتہ برس اکتوبر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد فرانسیسی صدر کی اس اقدام کی بھرپور حمایت پر تحریک لبیک نے ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دے دی۔ احتجاج روکنے کے لیے پولیس نے اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر دیے اور اس دوران جھڑپوں میں پولیس اہلکار اور تحریک لبیک کے کئی کارکنان زخمی بھی ہوئے۔ تحریک لبیک کا مطالبہ تھا کہ حکومت فوری طور پر فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرے اور فرانس کے ساتھ تجارتی اور سفارتی روابط بھی ختم کیے جائیں۔ بعد ازاں حکومت کی جانب سے فرانس کے حوالے سے سخت موقف اپنانے اور سفیر کی بے دخلی کی یقین دہانیوں کے بعد تحریک لبیک کے کارکنان منتشر ہو گئے۔ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی اور فرانس سے تعلقات منقطع نہ کرنے پر تحریک لبیک نے ایک بار پھر 20 اپریل کو فیض آباد میں دھرنے کی کال دے دی۔ البتہ اس سے قبل نومبر سن 2020 کو علامہ خادم حسین رضوی کے وصال کے بعد جماعت کے امیر بننے والے ان کے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے نتیجے میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ تحریک لبیک کا احتجاج روکنے کے لیے پولیس اور رینجرز نے طاقت کا استعمال کیا اور لاہور کا علاقہ یتیم خانہ چوک میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ اس دوران جھڑپوں میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ حکومت نے تحریک لبیک کو کالعدم جماعت قرار دے کر اسے تحلیل کرنے کی کارروائی بھی شروع کر دی اور فرانس کے سفیر کی بے دخلی کے لیے اسمبلی میں قرارداد لانے سے بھی انکار کر دیا۔ البتہ اس سب کے باوجود جب تحریک لبیک اسلام آباد کی جانب مارچ پر بضد رہی تو حکومت نے فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے اسمبلی میں قرارداد لانے کی حامی بھر لی۔ حکومت کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے اور جماعت کے اسیر قائد حافظ سعد حسین رضوی کو عدالتی احکامات کے باوجود رہا نہ کرنے پر تحریک لبیک نے ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ شروع کیا۔ اس دوران کئی پولیس اہلکار شہید ہوئے اور جی ٹی روڈ پر واقع شہروں میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ حکومت نے تحریک لبیک کے کاررواں کو وزیر آباد کے مقام پر روکا۔ ایک موقع پر حکومت نے اعلان کیا کہ لبیک والوں سے بزور بازو نمٹا جائے گا، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کپتان حکومت کو ایک بار پھر لبیک والوں سے معاملات طے کرنے کی ہدایت کی اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مفتی منیب الرحمان کی ثالثی میں حکومت اور تحریک لبیک کے مابین ایک خفیہ معاہدہ طے پایا، جس کے بعد نہ صرف تحریک لبیک کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا گیا بلکہ ہزاروں اسیر کارکنان بھی رہا کر دیے گئے۔ اس کے بعد وزیر آباد میں بیٹھے تحریک لبیک کے ہزاروں کارکنان واپس آ گئے۔ مستقبل قریب میں سعد حسین رضوی کی رہائی کا بھی امکان ہے، حتیٰ کہ پنجاب میں نون لیگ کا زور توڑنے کے لیے تحریک لبیک اور تحریک انصاف میں انتخابی اتحاد کے اشارے بھی مل رہے ہیں۔ دوسری جانب ملک کے لبرل حلقوں کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ ایک بار پھر معاہدہ کر کے ریاستی رٹ کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، جو کہ ملک اور معاشرے کے لیے نیک شگون ثابت نہیں ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔